أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ابھی آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیات 34 سے 36 کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر. ایسی چیز سے دفاع کر جو بہتر ہو. تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ اچانک گویا ایک جانثار دوست بن جائے گا. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I seek refuge with Allah from Satan the accursed, and in the name of Allah, the gracious, the merciful. And who is better in speech than he who invites men to Allah and does good works and says, I am surely of those who submit. And good and evil are not alike. Repel evil with that which is best, and lo, he between whom and thyself was enmity will become as though he were a warm friend. But none is granted it save those who are steadfast, and none is granted it save those who possesses a large share of good. Jazakallah. Next we have an Urdu poem. I request Rohan Malik Saab to please come. Now just bear in mind that all Urdu poems are being translated in English through the live translation, and if anyone is interested
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکیزہ منظوم کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے. اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے. مجھ کو قسم خدا کی، جس نے ہمیں بنایا، اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے. اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے. وہ دل سے تنہا ہے، کس راہ سے اس کو دیکھیں، ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے. ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے. باطن سے ہیں جن کے، اس دین سے ہیں وہ منکر، پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے. پر اے اندھیرے والو
کا دیا یہی ہے. دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی، آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے. آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے. سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، ہر طرف میں نے دیکھا بستاں ہرا یہی ہے. ہر طرف میں نے دیکھا بستاں ہرا یہی ہے. دنیا میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے شربت، پی لو تم اس کو یارو، آب بقا یہی ہے. پی لو تم اس کو یارو، آب بقا یہی ہے. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیہ، جماعت انبیاء آئلینڈ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر. So in this session we have two speeches. The first one is in English and then the Urdu one. So the first speech, the title of the speech is The Role of Youth in the Revival of Islam, which will be delivered by Dr. Rizwan Ahmed Saab, who is Sadr Majlis Quran India. So I request Sadr Saab to please come and deliver the speech.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Sadr Sahib, dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The topic of my speech is the role of the youth in the revival of Islam. Human society can be likened to a forest of trees. We, like the trees, are mortal creatures. We are born, go through stages of growth, and eventually die. While we are finite individually, together we form an ecosystem that endures. All shoots play their role in this forest. The oldest, tallest trees stand together, their canopies casting shade under which their optimal environment, protected from harsh heat and drying winds. The role of the youthful saplings is to use the shade and protection of the older trees to grow their own firm roots, so that eventually they too can become the next generation of canopy giants. It's clear to understand that without a strong line of trees ready to take over the job of sheltering, you risk losing the entire forest. We cannot always build the future for our youth, but we can build the youth for our future. This is a quote from Franklin Roosevelt from a speech delivered to students at the University of Pennsylvania in 1940. It was just over a year into World War II. Roosevelt knew that while you can't control circumstances the whole time, instilling resilience in youth can ensure society's revival after hardship. Roosevelt was from a nation that was no stranger to the involvement of youth in revolution. The founding fathers of America were in their 20s and 30s when they sought independence. Jefferson was 33, Madison was 25, and Hamilton was just 20. We need not even look that far for examples. Many of the revolutionary leaders in the Irish independence were in their 20s and 30s as well. Michael Collins, we all know, was only 25 during the 1916 Rising. These youth in their 20s led revolutions in their respective societies. However, when certainly important and is historic, their impact was regional. People in distant parts of the world were and remain relatively unaffected by them. But what about a revolution whose scope is not confined to a single nation or region, but instead is relevant to every person alive on earth today, and on every society that will come into existence in the future? A revolution with stakes so high that it simply can't be ignored. This claim or revolution that I'm referring to is that there is a supreme being that is the creator of every human, living in every corner of each society. This being is all-knowing, and now that his creation is ready, has communicated the best way for his creation to exist. This is the claim of Islam. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. He it is who has sent his messenger with guidance and the religion of truth, that he may make it prevail over all other religions, and sufficient is Allah as a witness. Chapter 48, verse 29. To carry out this task in an average society would have been no small feat, but for the Holy Prophet Muhammad ﷺ to do so successfully in 7th century Arabia, where society had fallen to the depths of immorality, was nothing short of a miracle. Brother Yusuf already mentioned this revolution in his speech, and I'll repeat the same quote from Alphonse de Lamartine, a French poet and historian from the 19th century. He wrote, "If greatness of purpose, smallness of means, and the vastness of the result are three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in history with Muhammad ﷺ? Never has a man accomplished in so short a time such an immense revolution." Like the involvement of the youth in the revolutions I mentioned earlier, can we find any similar examples in early Islam? The answer is yes. We've all heard about the countless examples of the dedication and selflessness shown by extremely young companions. For example, Hazrat Muaz bin Amr bin al-Jamu and Muawiz ibn Afra, anhuma, two teenage boys who in the Battle of Badr asked for Abu Jahl
to be pointed out to them. They had heard about how he abused the Holy Prophet ﷺ, their master, and were ready to sacrifice their lives to bring an end to his. However, I feel that it's easy for us even now to get emphatic and emotional when talking about wars. We may convince ourselves that if we were in the same situation, that we would do the same in a fleeting scenario. But what about an example of a youth who stepped up for an extremely difficult and stressful duty that required months of work? Hazrat Zayd bin Thabit radiallahu anhu lived in Medina and was a young boy when the Holy Prophet Muhammad ﷺ migrated. He accepted Islam at a young age and gradually learned reading, writing, and various languages. When the Holy Prophet Muhammad ﷺ passed away, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu tasked Hazrat Zayd bin Thabit with one of the most important and significant roles to the Muslim Ummah, to lead the compilation of the revealed verses of the Holy Quran into a single written collection. Hazrat Zayd was only around 20 years old at the time. He is noted to have remarked, "By Allah, if they had ordered me to move a mountain, it would not have been heavier for me than what they commanded me regarding the collection of the Quran." Bukhari. Despite this understandable hesitation, he stepped up to the task and carried it out brilliantly. The examples of these young companions were sparks that ignited far-reaching transformation. In a short span, the Arabs, once divided and immersed in ignorance, were elevated into a people of justice, morality, and discipline. Islam's message was of one God, equality, justice, and compassion, which resonated far and wide. It was the attraction of its teachings, the conduct of its followers, and the promise of a just and balanced life that drew nations to embrace it. From this foundation, a civilization blossomed. By the 8th century, the world entered what is called the Islamic Golden Age, where the Quran's call to reflection inspired advances in science, astronomy, optics, and medicine. Scholars preserved earlier wisdom and built upon it. Muslim cities became centers of learning, where people of many faiths lived, debated, and contributed. But this era was not to last. As foretold by the Holy Prophet Muhammad ﷺ, later generations drifted from divine teachings, and the societal forest grew weak. By the 13th century, invasions and division fractured political unity. Though Ottomans and Mughals rose afterwards, the brilliance of earlier centuries declined. Now, by the 1800s, while material progress raced ahead, spirituality withered. The Prophet ﷺ had warned of a time when little would remain of Islam but its name, and of the Quran but its script. Mosques would be filled, yet void of spirit, and misguided scholars would lead people astray. And others capitalized on this perceived weakness. Missionaries from other religions preached to disillusioned Muslims, who understandably had no strong connection to their corrupted version of religion. Islam was losing ground fast, especially in the subcontinent, where only after a century of Mughal glory, Muslims reeled under missionary attacks and thousands of youth left their religion. A divine revival was needed to bring back the faith from the stars. It was at this time when the Supreme Being enacted His divine grace, at exactly the right hour, at precisely the right place. It was through a pious individual in a small town in the heart of the subcontinent, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ﷺ of Qadian. He announced a revival not by sword or by coercion, but by prayer, argument, and moral reform. He removed errors that had crept into the Muslim Ummah and re-centered Muslims on the pristine Holy Quran and the living example of his master, the Holy Prophet Muhammad ﷺ. He wrote many books in defense of Islam and gave inspiring lectures. He challenged anyone to come up with a more sound and complete teaching to which no one was a match. And thus, the revival of Islam was in motion. Headed by a heavenly appointed representative on earth, the withering forest was suddenly rejuvenated with the radiance of divine favor. All that was needed now was for this fervor to spread to the saplings of society, to cement its roots for the progress in the future. Just as the leader of this revival was a mirror of his master, so too was the youth of this community a reflection of the youth of early Islam. None more so perhaps than the appropriately oft-mentioned promised son, Hazrat Muslim Maud Razilullah anhu. A nation cannot be reformed without the reformation of the youth.
He understood this role perhaps better than almost anyone, for he led by example. When his father, the promised Messiah ﷺ, passed away in 1908, Hazrat Muslim Maud was 19 years old. He made a promise, even if all the people leave you and I am left alone, I would stand by you and would face all opposition and onslaughts to your mission. And he kept this promise. From that moment until his demise 57 years later, he carried on this revival, uniting a split community at the age of just 25, establishing a divine system or nizam, initiating multiple schemes to support the propagation of Islam, penning a remarkable tafsir of the Holy Quran, shifting the community's base after hardship, establishing mosques and missions abroad, and establishing the youth organizations that we are part of today. And this is just to list a few of his achievements. He really was the archetype of what this topic is all about. He showed us precisely, with instruction and by example, the role of the youth in the revival of Islam. It is often the case that Allah Almighty brings together remarkable people. The first wife of Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Anhu, Hazrat Sayyida Mahmooda Begum Saiba Raziyallahu Ta'ala Anha, or commonly known as Hazrat Ummi Nasir, was also a brilliant example for us to follow. In 1913, Hazrat Muslim Maud proposed starting a publication to bring unity to a small Jamaat. At the time, the Jamaat did not have enough money to fund such a publication. Sayyida Mahmooda Begum Saiba Raziyallahu Ta'ala Anha, who was only 22 at the time, offered 2 sets of her kade or bangles so that they could be sold for funds for this publication. One of these sets she had been hoping to pass on to her own daughter, yet gave it anyway. She knew full well their financial circumstances would mean that they would not be replaced. The 475 rupees for the bangles, combined with some other donations, led to the publication of the long-running newspaper Al-Fazl. Her sacrifice at such a young age enabled thousands of people to become enlightened with the knowledge of true Islam. She then later went on to become the first ever Sadr of Lajna-e-Maila at the young age of 30 and served the community in this role until her demise. But what about another example a little closer to home? For those of us sitting here who are born Ahmadi, we are here because one of our ancestors, not so long ago, made the almost impossible decision to leave their families and comforts to join this revolution. It may have been our parents, grandparents, or great-grandparents. Many of them would have converted when they were very young, but I'm sure if you were to go back and ask them, they would say that it was a simple choice because they had seen the deeper truth of this world with their own eyes. And after that, there was no other decision to be made but to join this revival. We have heard now of these examples of the giants on whose shoulders we stand on. From the youth in early Islam to the youth of Ahmadiyyat before us, they all effectively played their role in this revival. The question is, how do we follow? Number 1, by conviction and self-reformation. Engagement with any system requires the individual to accept and adopt the philosophy first. You have to believe that what you're doing matters. The very first step of this process is to give some serious thought to the claim of your religion and to not coast along life being a Muslim by name alone. In a letter titled To the Muslim Youth of India, Hazrat Muslim Maud wrote, "If we do not take religion seriously and our interest is only nominal, then it is useless and a very heavy burden which is sure even to bring disaster to an army. It does not therefore behove you to say that it is a matter of indifference to you in what religion you are born, and that there is little need for you to give any serious thought about it, because in such a case, the necessary consequence would be mental stagnation, which would deprive you of the power of boldly facing and overcoming difficulties, not only in religious, but also in worldly matters, and would implant you in the habit of shirking your duties. We need to stop sitting on the fence and find our conviction. Being youth or being in the young has the advantage that asking questions is accepted and encouraged. We must inquire and learn and develop deep roots while we are under the protection of the shade and of the canopy above us. Alongside learning arguments, the examples of the role models I gave all had deep-rooted belief due to their relationship with their Creator. If you ask Him sincerely and with effort, He will provide you with the belief you are looking for. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And when my servants ask thee about me, say, I am near.
Number 2, sacrifice and participation in the divine system. Improvement necessitates effort in every aspect of life. Every example of great revival you look at involves some level of overcoming hardship. It is understood that the decision to prioritize the collective good of society inevitably means that some individual interest will be subdued. This is what we recite in our auxiliary pledges, as well as the international bet, to protect and prioritize the divine system of Khilafat and Nizam-e-Jamaat, even if it comes at the cost of our life, wealth, time, and honor. Adhering to this principle is absolutely fundamental in our role as a youth in this community. As I mentioned, Hazrat Muaz and Muawiz Radiyallahu Ta'ala Anhuma in their teens risked sacrificing their lives for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Nasr Radiyallahu Ta'ala Anha in her 20s sacrificed her wealth. Hazrat Zayd bin Thabit Radiyallahu Ta'ala Anhu, aged 20, sacrificed months of his time to collect the Holy Quran. And countless youth, both old and recent, risk losing honor in the eyes of their society when they converted to Ahmadiyyat, the true Islam. We must ask ourselves, are we playing a role today as they played theirs? Number 3, spreading this new world order. This revival of Islam has not been decreed to stop here. Hazrat Khalifatul Masih, the 5th, Ayyadullahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz, has been advising us continually to prepare for a big change in society. People need to be made aware of our message. One of the ways to achieve this is by exhibiting what Islam means in our personal character. At an address at the 8th annual Khudam Namdiya Ijtima in 1946, Hazrat Muslim Maud Radiyallahu Anhu said, "You cannot bring any revolution in the world until your actions indicate that you have brought a change in yourself, and the level of your effort and sacrifice is higher than others. Once you inculcate such traits in yourself, only then will people of the world be attracted towards you, and they will run towards you like thirsty people run towards water. They will need from you the cure and remedy for their spiritual problems, because they will witness in you the attributes which they were searching for a long time." We need to stop thinking that others will do the work. Look around, it is our turn now. While the older trees can certainly buy extra time and shade, they cannot hang around forever. We should not fear hardships, for it is actually during times of storm and fires when gaps appear in the canopy and some sunlight leaks through, providing the exact conditions that young trees need to finally mature and become the next generation of giants. We should look to be like our pious progenitors, who did not look left and right when these gaps appeared, wondering who would fill them. They took the responsibility and grew towards the light, and what magnificent, lustrous, and strong examples they became. May Allah Almighty grant us the conviction, sacrifice, and discipline needed to carry forward the revival of Islam in our time, and may He make us a source of light, hope, and guidance for the world around us. Ameen. Jazakumullah. نعرہ تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین نعرہ تکبیر. Jazakallah, Sir. Mashallah, very good speech and very well timed. Now, next speech is an Urdu speech. The topic of the speech is Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam Butore Sultan Qadam. So this is delivered by Missionary Murabbiya Silsila East and Midlands Mukarram Mohtam Ataur Rahman Khalid Sahab. So I request Ataur Rahman Khalid Sahab to please come and deliver this Urdu speech. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائیں. صاحب صدر اور معزز سامعین، خدا تعالیٰ نے
خدا تعالیٰ جس نے سرور کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شریعت کے ساتھ دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اسی نے آخری دور میں اس کے کامل ذل اور عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 14ویں صدی کے سر پر تجدید دین اور تکمیل اشاعت ہدایت کے عظیم کام کے سر انجام دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان پر غلبہ اسلام کے متعلق ایک عظیم الشان پیش گوئی بیان فرمائی ہے، جس کی نسبت علماء اور محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہونی تھی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسیح آخر الزمان کے متعلق وہ نشانیاں بتائیں اور اس کے کاموں کا ذکر کیا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ یدع الحرب، یعنی جب مسیح آئے گا تو وہ مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ گویا اس کے زمانے میں اتمام حجت کا ذریعہ سیف و سنان نہیں ہوگا بلکہ قلم اور دلائل و براہین قاطعہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے بزرگ مسیح کو قرآنی علم سے مالا مال کر کے اور حجج قاطعہ سے لیس کر کے مخالفین اسلام کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا، اور آپ کو سلطان القلم کا لقب عطا فرمایا اور آپ کی قلم کو ذوالفقار علی قرار دیا۔ معزز سامعین، آج اس موضوع پر خاکسار نے اپنی چند گزارشات پیش کرنی ہیں، وہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بطور سلطان القلم۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ہر طرف سے اسلام پر حملے کیے جا رہے تھے، دین کی حقیقی روح اور اس کا ادراک مفقود تھا، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرثیے لکھے جا رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں اس صورتحال کا نقشہ یوں کھینچا: کھا رہا ہے دی تمانچے ہاتھ سے قوموں کے آج، ایک تزلزل میں پڑا اسلام کا عالی مینار۔ پس خدا تعالیٰ نے آپ کے سپرد احیائے اسلام کا کام کرتے ہوئے آپ کی قیادت میں اپنے ہاتھ سے ایک عظیم الشان کارخانے کو اصلاح خلائق، تائید حق اور اشاعت اسلام کے لیے قائم فرمایا، جس کی ایک شاخ آپ تالیف و تصنیف بیان کرتے ہیں اور دوسری شاخ اشتہارات کا وہ سلسلہ ہے جو مخالفین پر اتمام حجت کرنے کی غرض سے تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف کا کام قلم سے لیا جائے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جائے۔ اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ پھر اپنی تصنیف لطیف نشان آسمانی میں حضور علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، میں نے قصد کیا کہ اب قلم اٹھا کر پھر اس کو اس وقت تک موقوف نہ رکھا جائے جب تک کہ خدا تعالیٰ اندرونی اور بیرونی مخالفوں پر کامل طور پر حجت پوری کر کے حقیقت عیسویہ کے حربے سے حقیقت دجالیہ کو پاش نہ کرے۔ صفِ دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے۔ بس آپ نے نظم و نثر میں اپنی قلم کو سیف کی طرح ایسا چلایا کہ آپ نے ثابت کر دکھایا کہ آپ بلا شبہ سلطان القلم ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لفظ سلطان کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سلطان عربی زبان میں اس دلیل کو کہتے ہیں جو ایسی بین الظہور ہو جو بباعث اپنے نہایت درجے کے روشن ہونے کے دلوں پر اپنا تسلط کر لے۔ گویا سلطان کا لفظ تسلط سے لیا گیا ہے، اور سلطان عربی زبان میں ہر قسم کی دلیل کو نہیں کہتے بلکہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو اپنی قبولیت اور روشنی کی وجہ سے دلوں پر قبضہ کر لے اور طباع سلیمہ پر اس کا تسلط تام ہو جائے۔ یہی وہ وصف ہے جو آپ کی تصنیفات کا امتیاز ہے۔ آپ کے قلم سے نکلنے والی یہ نگینیں عقلی اور نقلی دلائل سے مزین اور فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعید روحیں ان کی طرف بے اختیار کھینچی چلی آتی ہیں۔ چنانچہ صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آئینہ کمالات اسلام کا مطالعہ کیا تو اسی کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملنے اور ان کی تصدیق کرنے کی توفیق پائی۔ پھر آپ کا ایمان اس قدر پختہ تھا
کہ آپ نے اس راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دل کتاب اللہ القرآن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز تھا، اور تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جوانی سے ہی تیاری میں مصروف تھے۔ سیالکوٹ میں ملازمت کے دوران سے ہی آپ نے کلمی جہاد کے مہم کا آغاز کر دیا تھا۔ چنانچہ مورخ احمدیت حضرت دوست محمد شاہد صاحب کے الفاظ میں سیالکوٹ کی سرزمین اس کا سب سے پہلا میدان جنگ بنی۔ ان دنوں میں حضور علیہ السلام لالا بھیم سین سے مذہبی مسائل پر اکثر گفتگو فرماتے تھے، بلکہ آپ نے تحریر رنگ میں بھی قرآن مجید کی سچائی ثابت کر کے ان کا حق رفاقت ادا کیا۔ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اول موقع پاتے ہی کلمی جہاد کا کام شروع کر دیا، اور اپنے قریبیوں پر بھی اپنی بابرکت تحریرات کے ذریعے اسلام کی صداقت ثابت کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسر صلیب کا لقب عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کے دور میں مسیحی پادری بمطابق آیت وہم من کل حدب ینسلون اپنے سحر کا جال تمام پنجاب میں اپنے اسکولوں، یتیم خانوں اور گرجوں کی تعمیر اور اپنی تحریرات کی اشاعت کے ذریعے بڑی صورت سے پھیلا رہے تھے، اور لدھیانہ کو انہوں نے اپنا مرکز بنا رکھا تھا، اور دیکھتے دیکھتے پنجاب کے تمام مشہور شہروں میں ان کے مشنوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسلمان ان کے حملوں کے آگے ان کے انوکھے طرز علم کلام کی وجہ سے اور ان کے دلائل سے ناآشنائی کے باعث تاب نہ لا سکے، اور ان باتوں میں اکثر شکست کھا جاتے۔ اس فرنگ مسیحی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہ صرف اپنی لسان سے بلکہ بزور شمشیر قلم پاش پاش کر دیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، میرے ہاتھ سے آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں، اور میری قلم سے قرآنی حقائق و معارف چمک رہے ہیں۔ اٹھو اور تمام دنیا میں تلاش کرو کہ کیا کوئی عیسائیوں میں سے یا سکھوں میں سے یا یہودیوں میں سے یا کسی اور فرقے میں سے کوئی ایسا ہے کہ آسمانی نشانوں کے دکھلانے اور معارف اور حقائق کے بیان کرنے میں میرا مقابلہ کر سکے۔ سامعین کرام، ذرا آنکھوں کے سامنے وہ دور لے آئیں سن 1877 جب حضور علیہ السلام کے گھریلو حالات نہایت دشوار گزر رہے تھے۔ اقتصادی ابتلا کی شدید آندھیاں چل رہی تھیں۔ ایک طرف والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور اس کے بعد آپ کو اپنی باوج کے سخت رویے کا سامنا تھا۔ دوسری طرف کئی برس پہلے اپنی پہلی زوجہ سے رشتہ ازدواج بھی ٹوٹ جانے کے باعث آپ اکیلے زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ وہ صبر آزما اور جان کشا دن تھے جب انسان فطری طور پر اپنی ذاتی پریشانیوں میں ڈوب جاتا ہے، مگر اس بطل عظیم کو دیکھیں، اپنی ذاتی قسم پرسی کی رتی بر فکر نہ تھی، اگر فکر تھی تو صرف اور صرف اسلام کی نازک حالت کی۔ چنانچہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے کہ انہی دنوں میں یعنی 1877 میں آپ براہین احمدیہ جیسی مارکت الآراء تصنیف کو تحریر کرنے میں ہمہ تن مشغول تھے۔ ایسی کتاب جس میں قرآن مجید کے کلام الہی ہونے، اس کے کامل و بے نظیر ہونے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دعوی نبوت اور رسالت میں صادق ہونے کے ناقابل تردید دلائل سے آپ نے ثابت فرمایا۔ سامعین، یہ وہی عظیم الشان تصنیف ہے جس نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے، اور جس کے متعلق آپ کے بعد میں سخت مخالف ہو جانے والے اہل حدیث مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے ان الفاظ میں تعریفی کلمات کہے۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ سماج و برہمو سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو۔ معزز حضرات،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کرنے کی سخت جد و جہد میں صرف کر دیا اور دن رات ایک کر دی. اپنی صحت کی بھی پرواہ نہ کی. آدھی رات تک یا بسا اوقات ساری رات تحریر کرنے، کاپیاں پڑھنے یا پروف دیکھنے میں مصروف رہتے. حضرت ام المومنین سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رات کا زیادہ حصہ آپ جاگ کر گزارتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اکثر اوقات رات کے وقت بھی مضامین لکھنے پڑتے تھے جو آپ عموماً دیر تک لکھتے تھے. یہ صرف قلم کا جہاد نہ تھا بلکہ ایک ایسا روحانی اور فکری منظر بھی تھا جو خود اپنے اندر ایک درس رکھتا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انداز تحریر، ان کے ماحول اور طرز لکھائی میں بھی ایک خاص شان اور وقار جھلکتا ہے. اس کیفیت کو حضرت قمر الانبیاء حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دل نشین انداز میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر کا کام آخری زمانے میں ٹیڑے نب سے کیا کرتے تھے اور بغیر خطوط کا سفید کاغذ استعمال فرماتے تھے. آپ کی عادت تھی کہ کاغذ لے کر اس کی دو جانب شکن ڈال لیتے تھے تاکہ دونوں طرف سفید حاشیہ رہے، اور آپ کالی روشنائی سے بھی لکھ لیتے تھے اور بلیو بلیک سے بھی، اور مٹی کا اپلا سا بنوا کر اپنی دوات اس میں نصب کروا لیتے تھے تاکہ گرنے کا خطرہ نہ رہے. آپ بالعموم لکھتے ہوئے ٹہلتے بھی جاتے تھے اور لکھتے بھی، اور دوات ایک جگہ رکھ دیتے تھے. جب اس کے پاس سے گزرتے نب کو تر کر لیتے اور لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تحریر کو پڑھتے بھی جاتے تھے. اور آپ کی عادت تھی کہ جب آپ اپنے طور پر پڑھتے تھے تو آپ کے ہونٹوں سے گنگنانے کی آواز آتی تھی اور سننے والا الفاظ صاف نہیں سمجھ سکتا تھا. آپ کی تحریر پختہ مگر شکستہ ہوتی تھی، جس کو عادت نہ ہو وہ صاف نہیں پڑھ سکتا تھا، لکھے ہوئے کو کاٹ کر بدل بھی دیتے تھے. سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک گمنام دنیا سے کٹی ہوئی بستی میں بیٹھے ہوئے ایسے سادہ ماحول میں ایسی عظیم الشان کلمی جہاد میں مصروف تھے، اور آپ کی قلم نے حقیقتاً ذوالفقار علی کا وہ حیرت انگیز جوہر دکھایا کہ جس کی ضرب سمندروں کو عبور کرتی ہوئی امریکہ کی سرزمین پر ایلیا ہونے کے جھوٹے دعوے دار الیگزینڈر ڈوئی تک جا پہنچی اور اسے ہلاکت کی گھاٹ میں اتار دیا. اور دوسری جانب نام نہاد علماء اسلام جنہوں نے آپ کو جھٹلانے کے لیے نت نئی سازشیں تیار کیں، ایذا رسانی کے لیے طرح طرح کے نام تراشے اور دشنام دہی میں کوئی کسر نہ چھوڑی. آپ کی ضربے کاری ایسی لگی کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہ رہی. آپ کی تصنیف اعجاز المسیح اس کا نہایت شاندار ثبوت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علماء اسلام کو اور خصوصاً پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی کو فصیح و بلیغ عربی زبان میں تفسیر نویسی کا چیلنج دیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا، اور اس کے باوجود اپنی علم جتانے کے لیے عوام کو دھوکہ دینا چاہا کہ گویا وہ مقابلے کے لیے حاضر ہے اور تفسیر نویسی کے لیے تیار ہے. جب اس کے مریدوں نے ہر جگہ اس کی فتح کے جھوٹے نکارے بجائے اور آپ کو گندیاں گالیاں دیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس نام نہاد پیر کے شرمناک جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے سورہ فاتحہ کی فصیح و بلیغ عربی تفسیر پر مشتمل کتاب اعجاز المسیح 70 دنوں کے اندر تصنیف فرمائی، اور اسے بھی گھر بیٹھے لکھنے کی دعوت دی. اور اس کے لکھنے کی اس کتاب کے اس تفسیر کے لکھنے کی یہ غرض بیان فرمائی کہ تا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جھوٹ ثابت ہو کہ وہ قرآن کریم کا علم رکھتا ہے اور چشمہ عرفان سے پینے والا اور صاحب خارق و کرامات ہے. چنانچہ پیر مہر علی صاحب کو اس کے مقابل پر تفسیر لکھنے کی جرت نہ ہوئی، اور اپنی خاموشی سے اعتراف شکست کرتے ہوئے اپنے جاہل اور کاذب ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور نہ عرب و عجم کے کسی اور ادیب فاضل کو اس کی مثال لکھنے کی جرت ہوئی. ہاں، موزہ بھی ضلع جہلم کا رہنے والا ایک محمد حسن فیض نامی مولوی اٹھا اور اس نے اعلان شائع کیا کہ وہ اس کا جواب لکھے گا. ابھی اس نے جواب کے لیے اعجاز المسیح پر نوٹ لکھے تھے
کہ ایک جگہ لعنت اللہ علی الکاذبین بھی لکھ دیا تو اس کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ جلد ہلاک ہو گیا۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت جرأت اور للکار کے ساتھ اپنے مخالفین کو مقابلے کی دعوت دی، ہر طرح کی مہلت و سہولت پیش کی اور اپنے قلم کی بے مثال قوت سے ایسے چیلنج دیے کہ مخالفین کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور ان کے سارے دعوے ہوا ہو گئے، تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب آپ سب صاحبوں کو قسم ہے کہ ہمارے مقابلے پر ذرا توقف نہ کریں، افلاطون بن جاویں، بیکن کا اوتار دھاریں، ارسطو کی نظر و فکر لاویں، اپنے مصنوعی خداؤں کے آگے استمداد کے لیے ہاتھ جوڑیں، پھر دیکھیں جو ہمارا خدا غالب آتا ہے یا آپ لوگوں کے آلہہ باطلہ، اور جب تک اس کتاب کا جواب نہ دیں تب تک بازاروں میں عوام کل انعام کے سامنے اسلام کی تکذیب کرنا یا ہنود کے مندروں میں بیٹھ کر ایک وید کو ایشر کرت اور ست ودیا اور باقی سارے پیغمبروں کو مفتری بیان کرنا صفت حیا اور شرم سے دور سمجھیں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً فرمایا تھا کہ اکتب ولیتبع ولیرسل فی الارض، یعنی ان الہامات اور علوم کو جو آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں لکھ لو اور پھر انہیں چھاپا جائے اور لوگوں کو بھیجا جائے۔ اسی الہی حکم کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ سے لے کر پیغام صلح تک 90 سے زائد کتب اور رسائل تحریر فرمائے، اور آپ کے مکتوبات اور اشتہارات اس کے علاوہ ہیں۔ آج غیر معمولی طرز پر ان کتب و رسائل کی خلافت احمدیہ کی نگرانی میں پرنٹ اور ڈیجیٹل رنگ میں اشاعت ہو رہی ہے، اور آج لوگ نہ صرف ان روحانی خزائن تک بآسانی رسائی پا رہے ہیں بلکہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے گواہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ آپ کی ہر تحریر کے پیچھے الہی تائید و نصرت کار فرما تھی۔ خدا تعالیٰ نے اپنے حکم کی تکمیل کے لیے آپ کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ کے دل کو علوم و معارف کا گہوارہ بنایا، پھر اپنی جناب سے آپ کو اظہار بیان کا ایک نرالا اور بے مثال اسلوب سکھایا، اور جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں آپ کو تحریر کا بادشاہ قرار دیتے ہوئے سلطان القلم کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ نے یہ سب کچھ کسی ذاتی فخر کے لیے نہیں کیا بلکہ محض انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کی خاطر لوگوں کو بار بار اس عظیم خزانے کی طرف متوجہ کیا جو خدا تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تصنیف سر الخلافہ میں تحریر فرماتے ہیں، یہ رسائل جو لکھے گئے ہیں تائید الہی سے لکھے گئے ہیں، میں ان کا نام وحی اور الہام تو نہیں رکھتا، مگر یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خاص اور خارق عادت تائید نے یہ رسالے میرے ہاتھ سے لکھوائے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا، تحریر میں مجھے وہ طاقت دی گئی کہ گویا میں نہیں بلکہ فرشتے لکھتے جاتے ہیں، گو بظاہر میرے ہی ہاتھ ہیں۔ اسلامی اصول کی فلسفی آپ کا وہ عظیم الشان تحریر مضمون ہے جو جلسہ مذاہب عالم لاہور 1896 میں پڑھ کے سنایا گیا، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت آپ کو یہ خوشخبریاں دیں کہ مضمون بالا رہا اور اللہ اکبر خاربت خیبر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کی سطر پر دعا کی ہے۔ آپ نے خدائی تائید سے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک 5 سوالوں کے جواب میں سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا۔ چنانچہ اسی مضمون کے سننے کے نتیجے میں حضرت مصری نظام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف سیالکوٹ کو مسیح زمان کی بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور جلسے میں اس تقریر کے پڑھے جانے سے جو لوگوں پر غیر معمولی اثر تھا اس کا آپ یوں بیان فرماتے ہیں، میرے پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک جج صاحب تھے، وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریر پڑھے جانے کے دوران میں زار روتے تھے۔ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کے پڑھے جانے کے دوران میں زار روتے تھے
जलसे का असर सब पर था और सब पर एक सन्नाटा छाया हुआ था और अल्लाह की कुदरत और जुबरूत का एक नज़ारा था। और इसके मान बाद आप कादियान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर दस्ती बैत करके अहमदियत की आगोश में आ गए। इसी तरह मुतअद्दिद लोगों ने इसी तसनीफ के नतीजे में कबूल हक़ की तौफीक पाई और पाते चले जा रहे हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस तहरीरी कमाल और उसकी गहरी तासीर पर यूं तबसरा फरमाया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम को पढ़कर रूह वजद में आ जाती है। एक एक फिक्रे में ऐसे ऐसे अजीम मोती जुड़े हुए हैं, इंसान दंग रह जाता है। वो कैसा कलम था, कैसी तहरीर थी। सुल्तानुल कलम का खिताब आपको मिला है, ये इससे बढ़कर कोई तसव्वुर नहीं इंसान कर सकता कि खुदा किसी को सुल्तानुल कलम करार दे दे। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर को गौर से पढ़ें तो फिर आपको समझ आएगी कि ऐसा सुल्तानुल कलम है कि उसकी तहरीर को समझने के लिए भी इंसान को गैर मामूली तवज्जो, मेहनत और अपनी नज़र और दिल को सैकल करने की ज़रूरत पेश आती है। सामीईन किराम, आज हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत में आकर हकीकी इस्लाम को पाया है। लेकिन ये बात हम पर कुछ भारी जिम्मेदारियां भी डालती है। हमें चाहिए कि ऐसी ही गैर मामूली तवज्जो और मेहनत से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब का मुतालिया करें और आपके नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी अपने अंदर खिदमत दीन का जज्बा पैदा करें और इस कलमी जिहाद में हिस्सा लें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अफराद जमात को मुखातिब करके फरमाया, ये वक्त भी एक किस्म के जिहाद का है। मैं रात के 3-3 बजे तक जागता हूँ, इसलिए हर एक को चाहिए कि इसमें हिस्सा ले और दीनी ज़रूरतों और दीनी कामों में दिन रात एक कर दे। हज़रत मसीह मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मजलिस मुशावरत 1851 के मौके पर अपने खिताब के दौरान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सुल्तानुल कलम होने के हवाले से अफराद जमात पर आयद होने वाली भारी जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया, खुदा ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को सुल्तानुल कलम करार दिया है। इस खुदाई एजाज़ में हमारे लिए गौर तलब बात यह है कि क्या कोई बादशाह बगैर रियाया के भी होता है। सुल्तानुल कलम का मतलब तो ये होना चाहिए कि हमारी जमात में कसरत से अहले कलम हों जो अपनी तसनीफात के जरिए अमलन इस बात का ऐलान करते रहें कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सुल्तानुल कलम हैं। इस खुदाई एजाज़ में एक बहुत बड़ा इशारा था जिसे जमात के अफराद ने नहीं समझा। वो इशारा ये था कि मसीह मुहम्मदी की जमात को तसनीफ की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। आज जबकि दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ तूफ़ान उठ रहे हैं और उसे जुल्म और खून रेजी का मजहब करार देने की साजिशें उरूज पर हैं, ये सादत सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों के हिस्से में आई है कि वो अमन व सलामती के दीन यानी हकीकी इस्लाम का परचम बुलंद रखें और दुनिया को उसके खालिस पैगाम से रोशनास करवाएं। अल्लाह करे कि सुल्तानुल कलम के मानने वालों की कलम में भी जुल्फ़े-कार अली की कुव्वत समा जाए और वो इस्लाम के दिफा के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल करें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।